اسی باب میں جو ہمارے یہاں حدیث آتی ہے کہ پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوگا، یہ جزیہ اٹھا دیا جائے گا، اور یہ جو بہت ساری پیشگوئی جس کے اندر خاص وہ غلبہ دین کو عالمی سطح پہ بیان کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں ایک عادلانہ حکومت کا قیام، اور 40 سال پتہ نہیں کتنا، تو آپ لوگوں کی تحقیق ان میں سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ یہ دو الگ الگ موضوعات ہیں، بہت ساری چیزیں خلط ملط بھی ہوئی ہیں۔ ایک تو نزول مسیح سے متعلق روایات کے پس منظر میں مہدی کی روایات زیر بحث آتی ہیں، وہ وہاں پر زیر بحث ہیں، اور وہ پھر ہمارا والا ہے، ہاں وہ ان واقعات کو وہاں بتایا گیا ہے۔ ان میں بھی جو صحیح روایات ہیں ان کی ہم نے وہاں پہ توجیہ کی ہے، اور ان کو قبول کر کے خود میزان کے اندر عامر صاحب نے بہت سارے ایسے ابواب ہیں جو قرآن مجید کی روشنی میں حل نہیں ہوتے تھے۔ مثال کے طور پہ یہ جو نزول مسیح کا پورا تصور ہے، اس پر جو ان کے قرآن کی روشنی میں ترددات ہیں، اس کو محل نظر قرار دیا تھا، وہاں پہ محل تدبر قرار دیا تھا۔ تو جب روایتوں پہ کام کیا تو خود روایتوں کے مطالعے سے بہت ساری چیزوں کی صراحت ہو گئی، تو وہ چیزیں جو وہاں پر محل تدبر تھیں ان کو یہاں پر پھر متعلق کر کے ایک جگہ پر ہم نے اپنے فہم کی روشنی میں رکھا ہے۔ مثال طور پر نزول مسیح کی جو روایات ہیں، یہ خود آپ اس کو پڑھیں گے تو خود صراحت ہو گئی ہے روایات میں، بلکہ یہ ایک ایسا مجھے لگتا ہے کہ کام ہے کہ غامدی صاحب نے جس وقت اس کو محل تدبر اور علم کا جو پس منظر ہوتا ہے، طالب علم جو ہوتا ہے وہ کس طرح چیزوں کو دیکھتا ہے۔ مثلا ہم نے جس وقت میزان کا مطالعہ کیا اور ہم غامدی صاحب سے بہت اس پہ بحث کرتے تھے کہ جب ایک چیز قرآن مجید کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ اس کو تو رد ہونا چاہیے نا، اس پر آپ اس پر توقف کیوں کرتے ہیں؟ یعنی جو غامدی صاحب کا رویہ وہ توقف کا رویہ تھا۔ اگر آپ میزان میں دیکھیں نا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب روایتیں گڑی ہوئی ہیں، یہ سب جعلی روایتیں ہیں، یہ سب روایتیں لوگوں نے بنا لی، اس طرح کا کوئی تبصرہ نہیں ہے جیسے قرآنیون کا دعویٰ ہے۔ جی ہاں، جس طرح ہمارے عام طور پر روایتوں کو اٹھا کے، تو وہ ایک علمی جو پس منظر رکھنے والا سچا طالب علم ہوتا ہے، اس نے اپنے اضطراب کا اظہار کیا۔ اور غامدی صاحب ہمیشہ یہ فرماتے تھے جب بھی ہماری اس پہ بحث ہوتی تھی، 10-15 سال اس موضوع پہ ان سے تبادلہ خیال رہا کہ بھئی پھر یہ روایتیں کہاں سے آ گئیں؟ اگر یہ قرآن مجید کے خلاف ہیں تو اللہ کے پیغمبر تو قرآن کے خلاف کر نہیں سکتے تھے۔ تو ان کا ایک اعتماد میں نے ہمیشہ دیکھا، اور کہ یہ یعنی یہ ان کا ایک فیلنگ تھی، گٹ فیلنگ تھی۔ کبھی کبھی ایک انسان، ایک بڑا سائنسدان دیکھے وہ کیا کرتا ہے، کوئی ڈاٹس کنیکٹ کرتا ہے، تو وہ واقعات کی ترتیب سے یہ اخذ کرتے تھے کہ غالباً یہ شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رویا ہے جو اس طریقے سے رپورٹ ہو گیا جس کو لوگوں نے ایک حصی واقعے کے طور پہ نقل کر دیا ہے۔ تو اس پر ہمارے یہاں بڑی تحقیق بھی ہوئی۔ ہمارے ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے 2-2.5 سال صرف اسی نزول مسیح کی روایات پر تحقیق کی، اور بھی ہمارے ساتھیوں نے کی۔ تو میرے ذہن میں یہ ایک چیز ہمیشہ سے موجود تھی کہ ہمارے استاد اگر اس کو اس زاویے سے دیکھ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی یقیناً کوئی پہلو ہوگا، تو میں نے اس پر تحقیق کو روکا نہیں۔ اگرچہ روایت ہمارے یہاں ایک جگہ پر جا چکی تھی کہ کوئی قرینہ نہیں ملتا اس کا کہ یہ کوئی خواب بھی ہو سکتا ہے، یعنی روایتوں میں زیر بحث ہی نہیں ہے، تو میں نے اس کے اندر ایک باب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب، ویسے وہ بڑا منفرد باب ہے، آپ نے پہلے کبھی اس باب کو دیکھا نہیں ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر نے جتنے خواب دیکھے ہم نے اس کو کمپائل کیا ہے، اور ان خوابوں کی تعبیرات پھر اپنے زاویے سے، اپنے فہم سے غامدی صاحب نے کی ہے۔ بڑے دلچسپ اس میں خواب ہیں، صحابہ کے بارے میں خواب ہیں، اور زندگی کے بارے میں خواب ہیں، اور بہت سارے خود خوابوں کی تعبیر کیسے ہوتی ہے اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اس پر، تو بہت خواب ہم نے جمع کیے۔ تو مجھے ہمیشہ یہ تھا، تو میں خوابوں کے اوپر تحقیق کر رہا تھا، تو وہاں پر مجھے یہ روایت ملی جس میں نزول مسیح کا ذکر خواب کے پس منظر میں تھا۔ تو آپ اگر اس روایت کو دیکھیں، یہاں پر وہ اس کتاب میں بھی آ گئی ہے کہ یہ اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رویا ہے، اور اس رویا میں آپ کی کئی پیغمبروں سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں سیدنا مسیح سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں گفتگو ہوئی ہے سیدنا مسیح سے اس بارے میں۔ تو وہاں پر خواب میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ قیامت کی علامات ہیں، اور پھر اس کو غامدی صاحب نے خواب چونکہ محتاج تعبیر ہوتا ہے، محتاج تعویل ہوتا ہے، اس کی پھر درست تشریح کر کے خود سیدنا مسیح کا جو اسلوب ہے یہ بات کرنے کا کہ قیامت کے قریب ابن مریم لوٹے گا یا نزول مسیح ہوگا، یہ تعبیرات خود بائبل میں موجود ہے، سیدنا مسیح نے اپنے بارے میں استعمال کی ہے۔ اور پھر انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ جو رسول ہوتا ہے اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک اتمام ہدایت ہوتا ہے، ایک اتمام حجت ہوتا ہے۔ تو اتمام حجت سیدنا مسیح کے دور میں انہوں نے کیا، اور پھر ان کی پیشن گوئی تھی کہ بچہ جوان نہیں ہوگا، ابن مریم لوٹے گا، وہ پھر لوٹا اس عذاب کی صورت میں، اس کو قرآن مجید نے کہا کہ ان پر اپنے شدید بندے مسلط کر دیے، تیتوس رومی نے ان پر حملہ کیا۔ تو دوسرا پہلو تھا اتمام ہدایت کا، تو سیدنا مسیح کی جو ہدایت ہے اس کے اندر مسیحیت نے کرپشن پیدا کر لی، وہ تسلیس کا عقیدہ ہو، نسخ شریعت کا عقیدہ ہو، وہ کفارے کا عقیدہ ہو، تو کوئی مصلح پیدا ہوگا جو سیدنا مسیح کی اسی تعبیر کے مطابق
اس دین کو زندہ کرے گا. تو اس میں ایک ایک چیز کی پھر وہاں پر توجیہ کی ہے. یہ ظاہری بات ہے کہ انسانی کام ہے تعبیر کا، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیز کہ یہ اتنی بڑی روایات اتنے صحابہ سے، آپ اگر دیکھیں نا، خود مولانا مودودی نے تفہیم میں وہ جمع کر دی ہیں، یعنی بے تحاشا صحابہ نے اس کو نقل کیا. تو علم اور عقل بھی نہیں مانتے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک غریب روایت ہے بالکل جو کہیں پر کسی نے بیٹھ کے لکھی اور ہماری کتابوں میں آ گئی. ایسا معاملہ نہیں ہے نزول مسیح کی روایات کا، اور یہی چیز اس کو قابل تحقیق بھی بناتی تھی. تو جب اس روایت پر غور کیا اس زاویے سے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ روایت بھی دریافت کر دی کہ جس کے اندر وہ، یعنی اس میں صراحت ہے الفاظ کی، کہ یعنی اس میں کوئی ایسا استنباط نہیں ہے ہمارا. وہ آپ روایت اگر علامات قیامت میں دیکھیں گے تو وہ صراحت ہے اس کے اندر کہ ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، خواب میں ملاقات ہو رہی ہے. پھر ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں، اور یہ پھر بہت جگہوں پر ہمارے پاس خود کام کرنے کے دوران اس کے اتنے شواہد مجھے ملے. میں بطور طالب علم کے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو راوی حضرات ہیں وہ ایک واقعے کے اندر سے کیسے ایک میسج کو لیں گے اور اس کو اس کے پس منظر سے انڈیپینڈنٹ کر دیں گے، یا مماثل واقعے کے اندر اس کو داخل کر دیں گے. یعنی بے تحاشا اس کے نظائر ہیں. آپ ابو الفضل کی روایات میں اگر دیکھیں، اس کو تو ہم نے اوپر نیچے رکھ کر دکھا دیا ہے کہ وہ دو روایات ہیں، یہاں کی بات راوی نے اٹھا کے یہاں ڈال دی، یہاں کی بات یہاں ڈال دی. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ اسراء و معراج کی جو روایات ہیں اس میں سدرہ کا واقعہ الگ ہے، اس کے اندر جو کعبہ قوسین والا ہے وہ الگ ہے، اس کے اندر جو مشاہدہ ہوا وہ الگ ہے، اس کے اندر غار حرا اور پہلی وحی والا واقعہ بالکل الگ ہے. یعنی وہ چاروں واقعات کو راویوں نے ملا دیا ہے، اور پھر جب ہم نے ان چاروں واقعات کو الگ الگ کر کے بیان کیا ہے تو وہ بالکل واضح کے سامنے آگے ہیں. یعنی اس میں دو واقعات کی بنیاد خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے. یہ جو واقعات بیان ہوئے ہیں خود اس کا پس منظر کیا ہے. پھر جب آپ اس زاویے سے دیکھتے ہیں تو آپ کو تائیدی شواہد بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح سے واقعہ ہوئی نہیں. پہلی وحی کا واقعہ ہے، وہ روایت بھی اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے عام طور پہ زیر بحث آتی ہے، وہ واقعہ اس طریقے سے ہے ہی نہیں. خود یہ چیز کے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ جو ہے وہ ہمارا سورہ اقرا کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہی یہ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق جو ہے. تو اب وہ ان روایات پر آپ کام کریں تو وہ چونکہ وہ روایتیں تو مضمون کے لحاظ سے بتا رہی ہیں، پہلی وہی ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جہنم میں ڈالنے کا کفار کو ذکر ہے، اس کے اطلاقات بتا رہے ہیں. صرف 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں. ہاں وہ ہو ہی نہیں سکتی نا. یعنی وہ وہاں جہنم نہیں ہے نا، نہیں، وہ جو 5 آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر ایسا نہیں ہوتا. خود قرآن مجید کے اندر جو دوبارہ ترتیب دی گئی ہے وہ ایسا نہیں کہ پوری کی پوری صورت تبدیل کر دی گئی ہے صحیح، اور اور اس کے اندر قافیہ بندی اور اسی موسیقیت میں لا کے اس صورت کو وہاں جوڑ دیا گیا ہے. قرآن مجید کے اندر جو تبدیلی بھی ہوتی ہے وہ ایک خاص زاویے سے ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک ہی طرح کی بات تھی، اس کو بعد میں منسوخ کر دیا تو ان دونوں چیزوں کو ایک جگہ پر لا کر رکھ دیا. روزے کی آیت ہے فدیے کی آپ دیکھیں وہ اوپر نیچے آیتیں ہوتی ہیں وہ والی. اسی طریقے سے کہیں صیغے کی تبدیلی ہے. تو یہ جو صورت ہے یہ پھر روایت خود بتاتی ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہوئے. خواب میں قرآن کا تعارف کروایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس طرح سے ہے قرآن. پھر جب آپ نکلے ہیں اور جبریل سے وہ کا مشاہدہ ہوا ہے، پھر اس وقت قرآن کا نزول ہوا ہے، پھر ہم نے بتایا کہ اس طریقے سے پہلے وہی سورہ فاتحہ بنتی ہے اپنے مضمون کے لحاظ سے. تو اس سے ایک جو ہمارے ہاں کچھ گیپس تھے بہت ساری چیزوں کے اندر جو کبھی سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، خود فہم حدیث میں، خود دین کا جو اوورال اسٹرکچر بنتا ہے وہ نہ کامن سینس کی بنیاد پر قابل قبول ہوتا تھا، نہ قرآن کی روشنی میں قابل قبول ہوتا تھا. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آپ کو حل ہوتی ہوئی طالب علمانہ سی کوشش ہے وہ نظر آتی ہیں. اچھا، اس کے اندر یہ جو آپ نے نزول مسیح والی روایت میں کسی مصلح کا جو ملتا ہے آپ یہ فرما رہے ہیں، نہیں یہ چونکہ خواب ہے، اب خواب محتاج تعبیر ہے تو اس سے کیا مراد ہے کہ ابن مریم لوٹیں گے، نزول مسیح ہوگا، یہ ہے. تو اس کو آپ نے ڈیکوڈ کرنا ہے. تو خواب کے اندر دونوں پہلو آپ لوگوں نے نہیں کیا نا، نہیں کیا نا، ہم نے اس کو ڈیکوڈ کر کے بتایا کہ اس سے مراد کیا ہے. یعنی یہ خواب ہے نا، آپ کو خواب آتا ہے، میں خواب میں آپ کو آپ کے والد صاحب نظر آتے ہیں تو والد صاحب سے صبح پوچھا آپ خواب میں آئے تھے میرے، تو وہ کہیں میں تو نہیں آیا. تو اس کا مطلب ایک تصور ہے. تو ایک تمثیل ہوتی ہے خواب کے اندر جس کو بیان کیا جاتا ہے، پھر وہ خواب میں بتایا جاتا ہے. اس کے قرائن اور شواہد ہوتے ہیں کہ خواب میں کیا چیز ہے جو ممثل کر کے دکھائی گئی ہے. مطلب خواب میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، ایک تصویر ممثل کر کے دکھائی جا رہی ہوتی ہے اور اس کے حقیقی کریکٹر زیر بحث آ جاتے ہیں. اگر سیدنا یوسف کو آپ خواب دیکھیں، انہوں نے نانپوس کو دیکھا. نانپوس اصلی ہے جو خارج میں پایا جاتا ہے، لیکن سر پہ جو روٹی کھانے والی چیز ہے وہ تمثیل ہے. تو اس کو آپ تفصیل سے اگر اس باب میں دیکھیں گے تو ہم سب نے اس میں بتایا ہے کہ یہ چونکہ خواب ہے اور خواب محتاج تعبیر محتاج تعویل ہوتا ہے، تو یہ جو بات یہاں کہی جا رہی ہے اس کی تعبیر ممکنہ کیا ہو سکتی ہے خواب کی. تو ممکنہ تعبیر غالباً کے ساتھ انہوں نے بیان کی ہے کہ یہی اسلوب ہے سیدنا مسیح کا، وہ جو بیان کرتے ہیں اپنی آمد کے بارے میں. وہاں پر بھی کہتے ہیں ابن مریم لوٹے گا، یہ الفاظ ہیں بائبل میں، لیکن ابن مریم نہیں لوٹا.
ابن مریم کے مشن سے متعلق جو چیز تھی اس کا ظہور ہوا، عذاب آیا وہاں پہ. نہیں میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کا اطلاق خود غامدی صاحب پہ ہو جائے نا، جتنا کام انہوں نے کیا تفسیر کا، حدیث کا، اصولوں کا سارا. نہیں وہ مسیحیت کے اندر اگر کوئی آپ سب کا شاگرد یا آپ میں کوئی یہ اگر اطلاق اس کے لیے پہلے مسیح ہونا پڑے گا، کیونکہ وہ تمثیل ہے نا. نہیں وہ تمثیل، لیکن ایسا نہیں ہوتا، وہ ابن مریم بھی ہے اور وہ یہ کام نہیں، وہ لوٹ کے کن میں کیا کام کرے گا، سارا کچھ درست کر کے دے رہا ہے. نہیں وہ ان کے اندر درست ہونا ہے. تو آپ جب اس کو زاویے سے دیکھیں گے، یہ ایسا نہیں ہوتا بچوں کا کھیل کہ جی آپ اس کو اٹھائیں اور کسی پر اطلاق کر دیں. وہ کن میں لوٹے گا، وہ کیا کرے گا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے مخاطبین کیا کریں گے، وہ ساری چیزیں وہاں پر زیر بحث ہے. اور یہ علامات قیامت میں سے جب پوچھا گیا کہ علامت کا ظہور کب ہوگا تو کہا کہ وہ پیغمبروں نے کہ ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن اس کی جو نشانیاں ہیں وہ باقی انبیاء کے اوپر ذکر ہے، انہوں نے انکار کیا، سیدنا مسیح نے اس کی نشانیاں بتائیں. تو یہ چونکہ ابھی لوگ اس کو ابتدائی طور پہ دیکھ رہے ہیں، اس کی ساری تفصیلات تو میں یہاں پر ابھی بیان نہیں کر سکتا، ورنہ تو اس تحقیق کی ضرورت ہے. پہچان تعارف کی گفتگو ہے، اس کو وہاں پر آپ دیکھیں، اس میں بتایا گیا ایک ایک چیز کو کوالیفائی کیا گیا ہے کہ بھئی یہ کیسے یہ توجیہ کی جا رہی ہے، اور اس میں کون سے گروہ مخاطبین بن سکتے ہیں. اگر کوئی مجتہد پیدا ہوتا ہے، کوئی مجدد پیدا ہوتا ہے مسیحیت میں، تو کیسے یہ اس کا ریلیشن جو ہے اس خواب کے ساتھ ملتا ہے.